كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالرض الهدى الزاهي ويشرق السلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو شخص رات میں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہے. اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ تعالیٰ کے اس خزانے میں سے ہے جو عرش کے نیچے ہے. اللہ نے مجھے یہ 2 آیتیں دی، انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ وہ رحمت ہے اور اللہ سے نزدیکی اور دعا ہے. سبحان اللہ. فضائل آیت کرسی. صحیح مسلم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حضرت ابی بن کعب کی کنیت ہے ابو المنظر. تمہارے پاس قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو المنظر تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے بڑی ہے؟ میں نے عرض کی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تم کو علم مبارک ہو. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آیت الکرسی کی بہت فضیلت ہے اور ہم تو آیت الکرسی ہر وقت پڑھتے ہی رہتے ہیں. کبھی بھی پریشانی ہو یا پھر کبھی اگر ہم کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تب بھی آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اور حتیٰ کہ ہم اگر بچے کو بخار آ جائے تو اس کے لیے پڑھتے ہیں. اسی طرح سے مطلب ایک آیت الکرسی ہزاروں مرض کے لیے شفا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہاں فرما رہے ہیں کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے. جبکہ اگر ہم دیکھا جائے اور ہم دیکھیں تو قرآن مقدس کی سب سے بڑی آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم ہے. پورا 1 صفحے کی ایک آیت ہے، 15 لائن کی ایک آیت ہے. لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے تو پھر ہمارے لیے وہ حرف آخر ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی رسول جن کا نام حضرت ابی بن کعب ہے، ان کی کنیت ابو المنظر ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ تمہیں علم مبارک ہو. تو علم تو بہت سے ہوتے ہیں لیکن علم کی 2 قسمیں ہوتی ہے. ایک وہ علم ہوتا ہے جو بندے کو نفع دیتا ہے اور ایک وہ علم ہوتا ہے جو بندے کو گمراہ کر دیتا ہے. سوال یہ آتا ہے کیا علم سے بندہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے. جب قرآن مجید پڑھ کر انسان گمراہ ہو سکتا ہے تو پھر علم سیکھنے کے بعد وہ گمراہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس کی نظر جو ہوتی ہے وہ علم کی طرف ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی علم سے فائدہ دیتا ہے جو علم اللہ کی رضا کے لیے سیکھا جائے. اسی علم سے فائدہ ہوتا ہے جو علم اپنے خود سیکھے تاکہ ہم دوسروں کو سکھا سکے، صرف وہی علم فائدہ مند ہوتا ہے. تو جو انسان اگر خود کو بڑا بتانے کے لیے علم سیکھتا ہے تو وہ اسی طرح سے برباد ہو جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ تمہیں علم مبارک ہو، علم تو اچھی چیز ہے لیکن آقا علیہ السلام نے اس پر زور دیا کہ تمہیں علم مبارک ہو. تو مطلب پتہ یہ چلا کہ علم کی بھی قسمیں ہوتی ہے. تو جیسے کہ شیطان کے پاس علم تھا، شیطان کے پاس کتنا علم تھا، وہ بھی بہت علم جانتا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ آخر کو اس کا علم اسے ہی لے ڈوبا ہے نا. اس نے کیا کہا کہ مولا آدم تو مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، آگ کا کام ہوتا ہے اوپر جانا اور مٹی کا کام ہوتا ہے نیچے جانا، تو اے مولا میں آدم کے لیے نہیں جھک سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اسے مردود کر دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا. تو علم وہ کام آتا ہے جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سیکھا جائے.
جو علم دوسروں کے فائدے کے لیے سیکھا جائے، اور جو علم اگر ہم اپنے ذات کے لیے سیکھے تاکہ لوگ ہمیں بڑا انسان کہے، تو پھر وہ علم کامیاب نہیں ہوتا، وہ علم سے کوئی ہمارا کام نہیں ہو پاتا۔ تو ہمیں علم تو ضرور سیکھنا ہے، لیکن ہمیں وہ علم سیکھنا ہے علم نافع، جس سے ہمیں فائدہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالرضا الهدى الزاهي ويشرق السلم